बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुज़ाती तौर पर वजूद में आया तो बेजा ना होगा। बेहद कुर्बानियों के बाद इस मुल्क का कायम होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अजीम तोहफ़ा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारी कौमें कुर्बानी दे रही हैं मगर वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में नहीं आ सकती। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में अगर ये भी कहा जाए कि ये मुल्क किसी दुआ की कबूलियत है तो मज़ाइका नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने बेहद अजीम नेमतों से नवाजा है। हर मौसम का यहाँ से गुज़र होता है और कुदरत के बेशुमार करिश्मे जा बजा मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम अपने मुल्क में मौजूद एक खूबसूरत और कदीमी शहर के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम झंग है। इस सरज़मीन को झंग शरीफ भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ पर सिक्का जमाने वाले औलिया और सूफिया कराम हैं। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक झंग को सबसे पहले तकरीबन 1288 में राय सयाल ने आबाद किया था। राय सयाल ने इस शहर को अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शाह जलाल बुखारी के पैरोकारों और अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता गया। झंग का पहला बाकायदा सयाल हुक्मरान मिल खान था, जिसने 1462 में हुक्मरानी कायम की। इसके बाद 360 साल तक मुख्तलिफ सयाल हुक्मरान आते रहे। सयाल हुक्मरानों ने झंग के साथ दीगर इलाकों को भी शामिल करके झंग को रकबे के लिहाज से वसअत दी। झंग के आखिरी सयाल हुक्मरान अहमद खान थे, जिन्होंने 1812 से लेकर 1822 तक हुकूमत की। दोस्तों, अहमद खान के बाद हुकूमत सिखों के कब्जे में आ गई, जिन्होंने तकरीबन 12 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस दौरान बड़े सगीर में मुख्तलिफ हमला आवारों की दस्त दराजी से दीगर इलाकों की तरह झंग भी मुतासिर होता रहा। इसके बाद अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए और झंग में मौजूद तमाम सिख हुक्मरान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में आ गए। लेकिन हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त झंग पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। नाज़रीन, इस वक्त झंग पाकिस्तान का एक अहम तारीख़ी और सकाफ़ती रवायत का हामिल शहर है। झंग अपने कल्चर, रस्म व रिवाज और रोमानवी दास्तानों की वजह से बहुत मारूफ शहर है, जिसने हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा की रोमानवी दास्तानों को जन्म दिया। हीर रांझा की कहानी मुतअद्दिद मुसन्निफ़ीन और शोरा ने लिखी, मगर इस पंजाबी किस्से का मशहूर तरीन कलाम हज़रत वारिस शाह का है, जो कि 1776 में लिखा गया। झंग की आबो हवा शदीद नौयत की है, यानी गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। झंग शहर के गिरदो नवाब में बहुत सारे सरसब्ज खेत हैं। नहरी पानी के बेहतरीन निज़ाम और बारिशों की मदद से झंग में काफ़ी सारी फसलें काश होती हैं, जिनमें गंदम, कपास, गन्ना और चावल वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। झंग के गैर ज़री रकबे पर नायाब जंगलात और झाड़ियाँ हैं, जिनमें हरमल, झंड, बोहड़, कीकर और दान के दरख्त पाए जाते हैं। नाज़रीन, झंग के इलाकाई खेल पंजाब में बहुत मशहूर हैं। इन खेलों में घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, कबड्डी, कुश्ती, सैर फहरिस्त खेल हैं। इलावा यहाँ शादी की तकरीबात और सकाफ़ती मेले भी शोहरत के हामिल हैं। इन तकरीबात में समी और धरेस, झूमर और रक्स झंग की तहज़ीब और सकाफ़त का हिस्सा हैं। इस तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के हामिल शहर को जागीरदारों, सियासतदानों और हुक्मरानों ने पसमंदगी के इस स्टेज पर पहुँचा दिया है कि दिल इसकी हालत ज़ार पर खून के आंसर होता है। नाज़रीन, झंग की गुर्बत और पसमंदगी की बात की जाए तो ये हकीकत भी किसी कर्ब से कम महसूस नहीं होती। दरअसल झंग सदियों से ज़रख़ेज़ दरियाई इलाका होने के बावजूद पसमानदा चला आ रहा है और आज के झंग का शुमार पंजाब के तकरीबन पसमानदा इलाकों में ही होता है। झंग में आज भी कोई बहुत आला पैमाने की इंडस्ट्री नहीं, कोई बहुत अच्छे पैमाने पर कायम इंजीनियरिंग, मेडिकल या ज़री कॉलेज नहीं। पूरे झंग में तालीम, सेहत और रोज़गार नागुफ्ता बा है। झंग जो हुर्रियत पसंदों, दानिशमंदों, साइंसदानों और इंसानियत से प्यार मोहब्बत करने वाले इंसानों की सरजमीन है, वो वसाइल की अदम एतमादी के बायस कदीमी अहमियत के हामिल नहीं रही। नाज़रीन, कहा जाता है कि झंग के लिए बोली जाने वाली ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ों ने एक टर्म झांगली इस्तेमाल की। झांगली को एक पसमानदा ज़बान समझा जाता है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि झंग महज एक ज़िले का नाम नहीं है, बल्कि यह खित्ते का नाम है, जिसे सांदलबार कहा जाता था। इसमें फैसलाबाद, टोबा, खानेवाल, साहिवाल, लैया, बखर, शेखुपुरा के इलाके आते थे। झंग दरियाई सरजमीन है और इस खित्ते में झेलम और चनाब बहते हैं। झेलम और चनाब की मट्टी ने इस खित्ते को सराकी व सेब का बेहतरीन मैदानी और सकाफ़ती खित्ता बना दिया। अलबत्ता इसका कुछ हिस्सा सराय थल में आ जाता है।
جنگ تاریخی، ثقافتی، جغرافیائی اور انتظامی لحاظ سے ہمیشہ ملتان کا حصہ چلا آیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ قیام پاکستان کا کافی عرصے بعد تک ملتان ڈویژن کا حصہ رہا، اور یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جنگ ہی وہ خطہ ہے جہاں انگریز کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس دھرتی کے ہیرو رائے احمد خان کھرل نے انگریز راج کے خلاف بغاوت کی اور بہت سے انگریزوں کو قتل کرنے کے ساتھ انگریز فوج کے اہم کمانڈر لیفٹیننٹ لارڈ برکلے کو بھی قتل کیا۔ انگریز پھر گئے اور احمد خان کھرل کی بغاوت کچل دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ انگریز نے جھنگ وسیب کی سول نافرمانی کا بدلہ اس طرح بھی لیا کہ جھنگ پر 1849 میں قبضہ کر کے اسے مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لیا اور سرکاری اصطلاح میں جھنگ والوں کو جھانگلی کا نام دے دیا۔ حریت پسندوں کے خاندانوں کو تعزیریں اور غداروں کو جاگیریں دے دی۔ دوستو، انگریزوں نے ساندلوار میں آباد کاری اسکیم شروع کی اور مقامی کاشتکاروں کے بجائے مشرقی پنجاب سے وفاداروں یا پھر اپنے صاحب حیثیت ایجنٹوں کو زمینیں دینا شروع کر دی۔ جنگ کی اہمیت اور اس کا کلچر اور جغرافیہ ختم کرنے کے لیے انگریز گورنر جیمز لائل نے 1895 میں ایک نئی منڈی کی بنیاد رکھی۔ اس منڈی کو لائل پور کا نام دیا۔ ایک سال بعد 1896 میں اسے جھنگ کی تحصیل بنا دیا۔ لائل پور شہر کی اعلیٰ پلاننگ مشہور زمانہ ٹاؤن پلانر سر گنگا رام سے کرائی گئی۔ گھنٹہ گھر سے کشادہ بازار، وسیع سڑکیں اور اعلیٰ ترین منڈی اور صنعت کاری کے ماحول نے 4 سال بعد 1900 میں لائل پور کو جھنگ سے الگ کر دیا۔ لائل پور کو جھنگ سے الگ کر دیا۔ لائل پور کو تحصیل سے ضلع اور پھر ضلع سے ڈویژن بنا دیا گیا اور اس طرح جھنگ کو اسی ڈویژن میں کر کے جھنگ کی پسماندگی پر مہر کی تصدیق ضبط کر دی گئی۔ آج جھنگ کے لوگ غربت اور افلاس کی وجہ سے فیصل آباد کی 4000 ٹیکسٹائل اور دوسری فیکٹریوں میں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان فیکٹریوں میں خام مال کپاس وغیرہ جھنگ اور سرائکی وسیب کے دوسرے اضلاع سے آتا ہے۔ جاگیرداری کا ذکر آیا ہے تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگریز نے اس علاقے پر جو جاگیردار مسلط کیے وہ دراصل علاقے کے چور اور ڈاکو تھے۔ چونکہ ڈاکو کا کوئی کلچر نہیں ہوتا، اس لیے جھنگ کے جاگیرداروں اور سیاستدانوں نے ثقافتی طور پر بہت ہی رچ خطے کو بے شناخت کر دیا۔ آج سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہزاروں ایکڑوں کی ملکہ محترمہ عابدہ حسین بھی اپنے آپ کو جھانگلی کہتی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خالد کھرل بھی اپنے آپ کو جھانگلی کہتے ہیں۔ یہی صورتحال دوسرے جاگیرداروں کی ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ دھرتی جہاں 16ویں صدی میں ہیر رانجھے کی لازوال داستان رقم ہوئی، جہاں 17ویں صدی میں عظیم سرائکی شاعر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے 140 کتابیں تصنیف کی، جہاں حضرت شاہ جونا نے انسانیت کو محبت کا درس دیا، جنگ کے ہی خطے چنیوٹ جہاں محبت کا ایک اور تاج محل گلزار منزل کے نام سے وجود میں آیا، جہاں کے ہنر مندوں کی کاریگری پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے، جہاں کی شاعری، ادب، زبان اور ثقافت، مٹھاس میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی جنگ کو جھانگلی بنا دیا گیا۔ لیکن چنیوٹ کو بھی جنگ سے سیاستدانوں نے جدا کر دیا۔ انگریزوں نے جنگ کو سزا اور فیصل آباد کو سلا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ ایک پرانی بات ہو گئی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو انگریز چلا گیا، پھر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سابق گورنر خالد مقبول جو جنگ کے چنیوٹی شیخ تھے کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرائی گئی تھی، انہوں نے بھی اپنی دھرتی اور اپنے خطے کے لیے کچھ نہ کیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جن کا جنگ وسیب سے بہت قریبی تعلق ہے، وہ بھی اس خطے کی تاریخی ثقافت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ جنگ کو ترقیاتی پیکج جس میں سلطان باہو یونیورسٹی، انجینئرنگ اور میڈیکل کالج، ٹیکس فری زون، صنعتی ایریا کے علاوہ جنگ ڈویژن کا اعلان نہ کر سکے، یعنی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ رد عمل ابھی تک جاری سمجھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر جغرافیائی اعتبار سے بات کی جائے تو جھنگ دریائے چناب کے کنارے آباد وسطی پنجاب پاکستان کا شہر ہے، جس کی سرحدیں شمال میں ضلع سرگودا، شمال مشرق میں گوجرانوالا، شمال میں فیصل آباد، مغرب میں لیا اور بکھر اور شمال مغرب میں خوشاب سے ملتی ہیں۔ جھنگ کا تمام علاقہ تقریباً میدانی ہے، ماں سوائے شمال کے، جہاں ربوا کے قریب دریائے چناب کے کنارے کیراوا پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جو
آرا والی سلسلوں سے جا ملتا ہے۔ جنگ کے مغرب میں تھل کا سرائی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان واقع کرانہ کا علاقہ ہے جو گھوڑی والا تک پھیلا ہوا ہے، وہ ابھی بھی جنگ میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، دریاؤں کے درمیان اونچائی والا حصہ جو زیر آب نہیں آتا اسے اتر کہتے ہیں، اور جو زیر آب آ جاتا ہے اسے اتر کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کی مقامی بولی پنجابی، سرائکی اور اردو ہے، مگر یہاں کی پنجابی کا خاص لہجہ جھنگوری کہلاتا ہے۔ یہاں آباد ذاتوں میں زیادہ تر سیال، سید، چودھری، ارائیں، گجر، بھٹی، نول، چدڑ اور کئی دیگر ذاتیں آباد ہیں۔ ناظرین، جھنگ کی دھرتی کو مختلف ادوار میں متعدد صوفیاء کرام نے اپنا مسکن بنایا، جن کے دربار آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہے، اور اسی وجہ سے بعض کتابوں میں اسے صوفیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو، شاہ جونا، ماجی سلطان، پیر تاج الدین 18 ہزاری، پاکھرا سلطان، پیر عبد الرحمن اور خادم شاہ سمیت دیگر صوفیاء کرام کے مزار ہیں، جہاں پر ہونے والا سالانہ عرس زائرین کے لیے محبت اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ ناظرین، اس سرزمین سے وابستہ سیاست دانوں میں سید عابد حسین، بیگم سیدہ عابد حسین، فیصل حیات صالح، صاحبزادہ نذیر سلطان، صاحبزادہ محبوب سلطان، محترمہ غلام بی بی، شیخ وقار اکرم، شیخ محمد اسلم، مولانا محمد اعظم طارق، مہر خالد محمود، نجف خان سیال سمیت دیگر سیاستدان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، تمام تر پسماندگی کے باوجود نئے آنے والی نسلوں کی کاوشوں کی بدولت اب یہ شہر ترقی کی جانب رواں ہے۔ ضلع جھنگ میں 91 یونین کونسلز ہیں، جن میں 18 پولیس چوکی ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ نئی تحقیق کے مطابق یہاں 70 کے قریب صنعتی اعتبار سے ادارے قائم کیے گئے ہیں، جن میں شوگر ملز، آئل ملز، رائس ملز، ٹیکسٹائل ملز شامل ہیں۔ ناظرین، اگر اس شہر پر خاص توجہ دی جائے تو یہ معیشت کو فروغ دینے کے لیے خاصا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اپنے اندر موجود قدیمی اور ثقافتی رنگینیوں کی بدولت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بننے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔